بہت سارے لوگ، یہ علماء کرام کا اسٹیج ہے، بہت سارے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو من ہی من میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دل ہی دل میں پڑھنا۔ یہ مفتی ہاشم رضا منظری اور دیگر علماء اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی لیکن اتنی آہستہ آپ نے پڑھا کہ آپ کے خود کے کان نہ سن سکے، تو اس کو ایسے پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہیں گے، اور ایسی صورت میں انسان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ کتنی ہی نمازیں، بہت سارے نمازی ایسے نماز پہ نماز لیکن وہ دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، تو ایسے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے قرآن خوانی میں بہت سارے لوگ پارا ہاتھ میں لیں گے اور من ہی من میں پورا پارا پڑھ دیتے ہیں، تو وہ پڑھنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے دوستو، سبحان اللہ الحمدللہ من ہی من میں کہنے سے ثواب مرتب نہیں ہوگا، اسی طرح درود شریف من ہی من میں پڑھنے سے اس پر ثواب مرتب نہیں ہو سکتا۔ پڑھنا اس کو کہتے ہیں انسان کم از کم اتنی زور سے پڑھے کہ اس کے خود کے کان سن سکیں۔ اگر وہ اس طرح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شایان شان کے مطابق ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درود شریف باواز بلند پڑھا کریں، اور درود شریف کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ میں ایک بات درود شریف کے حوالے سے بتا کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت محمد سلیمان بن الجزولی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف۔ بات ذرا آپ غور سے سنیں اور چہل قدمی بالکل ماحول خراب نہ کریں، میں دوسری جانب جانا نہیں چاہتا ہوں۔ محمد سلیمان بن الجزولی یہ رائٹر ہیں دلائل الخیرات شریف کے مصنف۔ چھوٹی سی کتاب ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی ہے اور اس کا قد بہت بڑا ہے، معیار بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنے ممبر نور پہ علماء بیٹھے ہیں سب الحمدللہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں جو حضور ارسلان میاں تشریف لانے والے ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کے سرکار تاج الشریعہ بھی اس کتاب کو پڑھتے تھے، سرکار حجت الاسلام بھی پڑھتے تھے، سرکار مفتی اعظم بھی پڑھتے تھے، اور اس کتاب کو سرکار اعلیٰ حضرت بھی پڑھا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ اب کتنی بڑی کتاب ہوگی جس کو اعلیٰ حضرت پڑھتے ہوں۔ اب سنیے، ان سے کسی نے پوچھا حضور دلائل الخیرات شریف پوری کتاب صرف درود شریف کے ٹاپک اور موضوع پہ لکھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے لکھ دی، وہ ایک وجہ اس کی تصنیف کی بن گئی۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ فرماتے ہیں بات یہ ہوئی کہ ایک دن میں اپنے گھر سے جنگل میں نکلا، ذرا میرے بزرگوں بات آپ توجہ سے سنیں تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا، جنگل میں پہنچا، نماز کا وقت ہوا، مجھے پانی بھی پینا تھا، وضو بھی کرنا تھا، چاروں طرف میں نے دائیں بائیں مشرق و مغرب شمال و جنوب اماورا سب میں پانی تلاش کیا، لیکن کہیں مجھے پانی نہ مل سکا۔ اتفاق سے 2-4 قدم اور آگے بڑھا، پھر مجھے پانی کا ایک کنواں نظر آیا، لیکن پانی کنویں کے نیچے تھا، پانی کنویں کی تہ میں تھا۔ اب پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس میں ڈول اور رسی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے میں پانی نکال سکوں۔ اس لیے میں پریشان ہوا، میں نے بہت تلاش کیا ڈول اور رسی کو، لیکن مجھے کہیں نہ ملا۔ اس کنویں سے ملا ہوا ایک گھر تھا، اور گھر کی چھت پر 7 یا 8 سال کم و بیش سال کی بچی کھیل رہی تھی، وہ لہو و لعب میں ملوث تھی، مشغول تھی۔ جب بچی نے مجھے زیادہ پریشان دیکھا تو میری طرف اس نے رخ کیا، متوجہ ہو کر کے بولی تعال یا شیخ، بابا جان ادھر آؤ۔ میں چھت کے قریب ہوا، بچی نے پوچھا من انتا، ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ فرماتے میں نے اپنا تعارف کرایا، بیٹی میرا نام محمد سلیمان بن الجزولی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے
عابد و زاہد تھے، جیسے اپنے ظاہری دور میں سرکار تاج الشریعہ مشہور تھے، ایسے ہی اپنے دور میں محمد سلیمان بن الجزولی مشہور تھے۔ جب انہوں نے اتنا کہا میں محمد سلیمان بن الجزولی ہوں، بچی نے پوچھا حضور پھر پریشان کیوں ہے، کیسی الجھن ہے؟ تو فرماتے ہیں بیٹی مجھے پانی نکالنا ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی چاہیے وہ نہیں ہے۔ جب اتنا کہا تو بچی ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، ایسا لگا شاید کہ مذاق بنا رہی ہے، ایسا لگا شاید کہ ہنسی اڑا رہی ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں میں نے بچی سے پوچھا بیٹی یہ تو بتا میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی کہ تو ہنس پڑی، ایسا کون سا جملہ بول دیا کہ تو نے میری مذاق بنائی ہے؟ تو شاپور میں بسنے والے میرے سنی بھائیوں، اس چھوٹی سی بچی نے کہا تھا انت الرجل الذی یصنع علیک بالخیر وتتحیر فیما تخرج الماء من البئر۔ اے محمد سلیمان بن الجزولی مجھے ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ لوگ تمہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں اور تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک 8 سال کی بچی کہتی ہے اے محمد سلیمان بن الجزولی ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ ہو اللہ کے ولی لیکن اتنا بھی نہیں جانتے کہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالیں گے۔ اللہ کے ولی نے کہا بیٹی میں نے تو زندگی میں یہی سیکھا ہے، میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ ڈول اور رسی ہوگا تو پانی نکلے گا، کوئی آلہ ہوگا تو پانی نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو بیٹی تو بتا دے۔ ذرا غور تو کرے، 8 سال کی بچی بات کر رہی ہے ایک اللہ کے ولی سے، ایک اللہ کے مقرب بندے سے۔ بچی سے کہا بیٹی اگر ڈول اور رسی کے علاوہ پانی کسی اور طریقے سے نکالا جا سکتا ہے تو بتا دے۔ اب بچی کیا کہتی ہے، بچی جواب کیا دیتی ہے، اب اس جملے کو بھی سنتے چلنا اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت پر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ بچی نے کہا سنو، بچی چھت کے قریب آئی یعنی چھت کے کونے پر آئی اور اس نے کنویں میں جھانکا اور اپنا لعاب دہن یعنی تھوک اس نے اپنا کنویں میں ڈال دیا۔ اب محمد سلیمان بن جزولی کہتے ہیں، صاحب دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں کہ بچی نے تھوکا ہی تھا اور تھوک نیچے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس سے پہلے پانی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے، پانی کا چشمہ اوپر آ گیا۔ جب پانی اوپر آیا بچی نے کہا بابا دیکھو پانی ایسے نکالتے ہیں، اب وضو بھی کر لو اور پی بھی لو۔ میں نے وضو کیا اور پی لیا۔ اس کے بعد پوچھا بیٹی یہ تو بتا اقسمت علیک بما نلت هذه المرتبہ، اے میری بیٹی یہ تو بتا اللہ نے یہ مقام کیسے دیا، اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا، اللہ نے یہ تاثیر کیسے دی ہے؟ خانہ کعبے کا طواف میں نے کیا، صفا مروہ کی سعی میں نے کی، اللہ کے گھر کا حج میں نے کیا، میدان عرفات میں نے دیکھا، نبی کا روزہ میں نے دیکھا، مسجد نبوی میں نے دیکھی، اے بیٹی یہ تو بتا یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو 8 سال کی بچی بولی بکثرت الصلاۃ علی محمد، اے بابا جان نہ کعبے کا طواف کیا، نہ روزہ نبی دیکھا، نہ حجر اسود چوما، نہ صفا مروہ کی سعی کی، یہ تاثیر کسی مال کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، طاقت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بکثرت الصلاۃ علی محمد یہ تاثیر ملی ہے تو نبی پر درود کی وجہ سے ملی ہے، نبی کے نعت کی وجہ سے ملی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، فیضان قرآن۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے آپریٹر صاحب بیچ میں گڑبڑی کر رہے تھے، بیچ میں گڑبڑی مت کریے۔ اب بچی نے تھوکا، پانی اوپر چلا آیا۔ اب اس سے ہمیں اپنی بچیوں پہ بھی غور کرنا ہے۔ جب پانی اوپر آ گیا، وضو کر لیا، پی بھی لیا، تو بچی نے پھر ایک اور بات کہی ہے کہ بابا جان جانتے ہو اس نبی کو جس نبی پر درود پڑھنے کی وجہ سے یہ تاثیر ملی ہے؟ کیا جواب دیا محمد سلیمان بن الجزولی نے؟ آب زر سے لکھنے کے لائق۔ جانتے ہو جس نبی پر میں درود پڑھتی ہوں اور جس کی وجہ سے یہ تاثیر ملی ان کی شان کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی کہتے ہیں بیٹی جانتا تو میں بھی ہوں لیکن شاید پہچانتی تو زیادہ ہے۔
اللہ اکبر۔ اس لیے جب درود شریف کے لیے کہا جائے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلنا چاہیے اور زبان پر نبی کی درود آ جانی چاہیے۔ اب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو محبت سے درود شریف پڑھ کے سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ہمارے عالی جناب محترم مفتی ہاشم رضا منظری کی دستار افتتاح ہوئی۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے اور ہم نسبت کو ماننے والے لوگ ہیں، نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اے بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول میں اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ کس شہر کی؟ مراد آباد کی، بریلی، لکھنؤ، دلی؟ نہیں، بلکہ مدینہ بھی عظمت والا ہے بیٹا، لیکن یہاں پہ اللہ نے جو قسم ارشاد فرمائی وہ شہر مکہ کی فرمائی ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بیٹے کو اپنے نبی کے شہر کا نام تو یاد ہے۔ اللہ اچھا رکھے ان بچوں کو۔ اللہ فرماتا ہے میں اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ کس شہر کی؟ زور سے بولو۔ مکہ شریف کی۔ شہر بہت ہیں عرب میں، جدہ بھی ہے، ریاض بھی ہے، دمام بھی ہے، القصیم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت شہر ہیں، بڑے بڑے خوبصورت شہر ہیں، لیکن کسی شہر کی اللہ نے قسم ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ قسم ارشاد فرمائی تو شہر مکہ کی۔ اب آپ یہ کہیں گے قسم تو اللہ اسی شہر کی ارشاد فرماتا ہے۔